بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی خاص بات۔ ایک بت پرست اپنے معبود کو سامنے کھڑا کر کے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہے جا رہا تھا۔ کرتے 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 اس کے منہ سے نکلا یا صمد۔ جب اس کے منہ سے یا صمد نکلا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تیرا رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، باوجود اس کے کہ اس نے غلطی سے اس جملے کو بولا ہے، آج سے یہ میرا ولی ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا۔ یہ اللہ کی ہم سے محبت کا عالم ہے۔ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کہہ رہے ہیں جو بار بار گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے، بار بار گناہ کر کے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اب یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے آپ نے تو محبت کیا ہی کی۔ محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت ایسے ہوتی ہے، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، پھر خیال آتا ہے یہ مسکرایا ہے، شاید مجھے ہی دیکھ کے مسکرایا ہے۔ ساتھ والا کہتا ہے ارے نہیں بھائی یہ اپنے کسی چکر میں یار کچھ سوچ رہا ہے، ارے نہیں نہیں مجھے دیکھ کے مسکرایا ہے، اس نے اپنا چہرہ ادھر مڑا، شاید مجھے ڈھونڈ رہا تھا، مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ابے نہیں یار یہ اپنے کسی چکر میں، تو اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ ہاں، ہر چیز اس کی آدمی اپنے سے منسوب کر لیتا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے، مجھے یہ چھوٹی سی بات مجھے یاد ہے کہ نئی نئی ہماری شادی ہوئی تو میں جاب کرتا تھا اس زمانے میں، جاب کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ وائف تیار ہوئی ہوئی ہیں، ایک دم میرے دل نے کہا یہ آج میرے لیے تیار ہوئی ہے۔ میں نے کہا شکریہ، میں نئی نئی شادی ہوئی تھی، تھوڑے سے ذرا شرمیلے بھی، اور اچھا آپ ہمارے لیے تیار ہوئی ہیں؟ نہیں وہ امی ابا آ رہے ہیں۔ اچھا، ارے جھوٹے منہ ہی کہہ دیتی آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے پیار کرے، میرا بندہ مجھ سے پیار کرے۔ جب آدمی کسی سے پیار کرتا ہے نا تو وہ ہر اس بات سے گھبراتا ہے جس بات کے کرنے سے اگلا ناراض ہو جائے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ اگر مجھ سے خوف کھائے تو یہ خوف کھائے۔ اسی لیے جب اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا الرحمن الرحیم، میرے بندوں گھبرانا نہیں، سب کچھ معاف کر دوں گا، سب کچھ معاف کر دوں گا، تو ڈرانے کے لیے جو جملے استعمال کیے وہ قہار الجبار نہیں استعمال کیے، ٹھنڈے ملائم جملے استعمال کیے، مالک یوم الدین، روز جزا میں تم نے میرے ہی سامنے آنا ہے، خیال رکھنا۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخر جب مرنے کے قریب پہنچا تو اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھے پکڑا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، تم ایسے کرنا جب میں مر جاؤں تو پہلے میرے جسم کو جلانا، پھر اس کی راکھ لینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، آدھی سمندر میں ڈال دینا، کیونکہ اگر مجھے اللہ نے پکڑا تو چھوڑے گا نہیں۔ تو بچوں نے ایسے ہی کیا۔ جب ایسے کر دیا تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کرو۔ ہوا کس کے قابو میں ہے؟ ہاں، کیا ہوا میں اڑے ہوئے ذرات اللہ کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، سمندروں کو حکم دیا جمع کرو ان کو، انہوں نے اس کو جمع کیا ذرات کو۔ اللہ نے جسم بنایا، روح پھونکی، پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے آگے سے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا۔ ہاں،
تو اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے پیار کرے، ہاں، پیار کر کے بڑے سے بڑا گناہ بھی سامنے ہو جائے اگلا معاف کر دیتا ہے کہ میرے سے پیار تو کرتا ہے۔ شیطان 4 عین تھے، ان میں سے 3 عین شیطان کے پاس تھے۔ وہ اللہ کا بہت بڑا عارف تھا، اللہ کو جانتا تھا بہت اچھی طرح سے، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ دوسرا عین تھا اس کے پاس، بہت بڑا عالم تھا۔ تیسرا عین بھی تھا اس کے پاس، وہ بہت بڑا عابد تھا۔ چوتھا عین نہیں تھا اس کے پاس، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اس لیے جب اللہ نے کہا جھک جا، جھک جا آگے آدم کے، تو وہ جھکا نہیں۔ کیوں؟ یہاں انانیت آ گئی۔ اگر اللہ کا عاشق ہوتا سوچتا بھی نہیں، اسی وقت جھک جاتا۔ جھکنے والے، ایک روایت میں آتا ہے، جھکنے والے ملائکہ میں جس فرشتے نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے آگے سر جھکایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے ان کی اس بات کو ایسا پسند کیا کہ ان کو روح الامین بنا دیا۔ قیامت تک جتنے بھی انبیاء آئے نبی کریم تک جتنے انبیاء آئے، سب کی طرف وہی وہ لے کے جاتے تھے۔ کسی لکھنے والے نے ایک عجیب بات لکھی، میرے دل میں آتا ہے، اللہ سے محبت۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، کیسی ہے؟ چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر آخر ہمیں اس ذات حق سے یہ بھلا کیسی محبت ہے؟ نہ آنکھوں سے چھلکتی ہے، نہ چہروں پر ٹپکتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، دلوں کو آزماتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے، کلیجے منہ کو لاتی ہے، نہ فاقوں سے ستاتی ہے، نہ خاک آلود کرتی ہے، نہ کانٹوں پر چلاتی ہے، نہ یہ مجنوں بناتی ہے۔ عجب ایسی محبت ہے، عجب ایسی محبت ہے، فقط دعویٰ سجاتی ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے اپنے سے محبت کرنے کا جو حق ہے اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ عطا فرما، یہی تیرے سے مرنے سے پہلے کی دعا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملیں گے۔ جناب خاص پاکستانی، یہ وہ سیگمنٹ ہے جو کہ ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ سے پہلے بھی ایک بڑی خاص سی چیز بھی ہے، تو بہرحال جناب ہم اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایسا چہرہ جس کا بھی دکھایا جانا دنیا بھر میں ضروری ہے۔ یا آپ لوگوں کا اکثر شکوہ ہوتا ہے اور بجا شکوہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا چہرہ صرف وہی نہیں ہے جس کا بارے میں تاثر پایا جاتا ہے۔ پاکستان کا چہرہ صرف بم دھماکے، دہشت گردی، خون اور بارود نہیں ہے۔ پاکستان کا چہرہ ایک دوسرا بھی ہے۔ ہاں، پاکستان میں کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن پاکستان میں بہت ساری روشن مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس زرخیز زمین نے بہت سارے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے ہیں جو کہ ہر میدان میں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور ایسی ممالک کی نسبت اپنا لوہا منوایا ہے جو ممالک، ان ممالک کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ بہت لکی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، بہت سارے لاجسٹک سپورٹ ہوتا ہے اور ہر چیز ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں رہ کر ہمارے نوجوانوں نے اپنا لوہا منوایا ہے مختلف میدانوں میں۔ آئی ٹی کا میدان ہو، عارفہ کریم کو کون بھول سکتا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ فزکس کا میدان ہو، ڈاکٹر عبدالسلام کی کیا بات ہے، زندہ مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ اسکواش کا میدان ہو، جہانگیر خان ہے، جانشیر خان ہے۔ ہاکی ہو، سہیل عباس ہیں جنہوں نے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ گول کیے ہیں۔ کرکٹ کا میدان ہو، ایک طویل فہرست ہے، عمران خان، جاوید میادات، محمد یوسف۔ ان زمان ملک میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں۔ اور ہمارے آج کے جو خاص پاکستانی ہیں، سنوکر کا اگر میدان ہو، پاکستان نے 2006 میں سنوکر میں ایک عالمی اعزاز حاصل کیا تھا۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ایک پاکستانی نے جیتی تھی، محمد یوسف صاحب نے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ جو خاص پاکستانی موجود ہیں، 2012 میں جنید جمشید صاحب
2012 میں بلغاریہ میں عالمی سنوکر چیمپئن شپ ہوئی تھی, سنوکر ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی بلغاریہ میں. یہ مقابلہ ہوا جس میں پوری دنیا سے 46 ممالک نے حصہ لیا. اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے, چونکہ سنوکر سے شناسائی ہماری کم ہے, کہ جس طرح کرکٹ یا ہاکی کا ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے, ایک ورلڈ ایونٹ ہوتا ہے, اس طریقے سے سنوکر کا وہ ایک ورلڈ ایونٹ تھا, ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ, جس میں ہمارے آج کے خاص پاکستانی محمد آصف نے پہلا انعام جیتا. ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد آصف ہمارے ساتھ آج خاص پاکستانی کے طور پر موجود ہیں. بہت مبارک بھائی, بہت بہت مبارک. محمد آصف کے جنہوں نے پاکستان کا نام سنوکر کی دنیا میں روشن کیا اور پاکستان کو چیمپئن بنایا سنوکر کی دنیا میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا, بہت شکریہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں ایک بار پھر منوانے کا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مجھے یہاں پہ بلایا. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیئرز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اور اس طرح موٹیویٹ ہوتے ہیں پلیئر, تو یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ پلیئروں میں ٹیلنٹ جو ہے وہ ان کا ضائع نہ ہو. وہ اپنے آپ کو کچھ کریں تو کم از کم ان کو اتنی عزت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے گیم پہ فوکس کر سکے پہلے سے زیادہ. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک ٹیلنٹ کے لیے اس کی حوصلہ افزائی ہونا کسی بھی بڑے انعام سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. سنوکر آپ کیا شروع سے ہی مطلب ایک شوق تھا سنوکر کا؟ بیکاز پاکستان میں تو یعنی کرکٹ کی طرح یہ گیم بہت زیادہ مقبول تو اس انداز سے تو نہیں ہے, تو شاید ریسورسز بھی اس انداز سے نہ ہو. نہیں, اصل میں تھا ایسے, پہلے میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا, لیکن میں کرکٹ چھوڑ کے پھر اچانک سنوکر میں آ گیا, اور تقریباً ماشاءاللہ 15-16 سال ہو گئے مجھے سنوکر کھیلتے ہوئے, اور پاکستان کھیلتے ہوئے مجھے 11 سال ہو گئے, انٹرنیشنل کھیلتے ہوئے 7 سال, اور 7 سال میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی اچیومنٹ دی ہیں, اور ایک ورلڈ چیمپئن شپ جیتی میں نے, اور پھر ایشین 6 ریڈ جیتا, پھر ٹیم میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتی, اور ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ہم رنر اپ ہوئے ٹیم میں, ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنے ٹائٹل کو. واہ. یہ ویسے سنوکر تو ایک بہت ہی صبر آزما, صبر, ایک ٹیکٹیکل گیم ہے. لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ نے اسٹک لے کے گیند کو مار دیا, تو یہ تو بڑی ٹیکٹیکل گیم ہے, بڑی سوچنی پڑتی ہے. جی بالکل, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جمشید بھائی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں مینٹلی طور پہ آپ کو بہت زیادہ اپروچ اپنا کرنا پڑتا ہے, اور مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبل کرنا پڑتا ہے, ورنہ دوسرے پلیئر کو کیا کرنا ہے, اپنی اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے, دوسرے پلیئر کو کیسے کھلانا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. انسان کو اپنا نفس پہ کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس گیم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیزیں ہمیں ملی ہیں, اور یہ نفس کا کنٹرول کرنا ہی آپ کی جیت میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس ایسی پوزیشن پہ کہ جہاں 18 سال کے بعد ہمارے پاس وہ ورلڈ چیمپئن شپ آ رہی تھی, جب میں جیت رہا تھا, تو اس ٹائم کافی یعنی کہ پریشرائز سچویشن آئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بآسانی وہ سلسلہ جو ہے وہ حل ہو گیا میرا, اور میں نے لاسٹ 2 فریم جو ہے وہ بڑی اصحاب سے بڑا مشکل یعنی کہ وہ 2 فریم تھے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بڑی آسانی سے میں نے جیتا. کس سے تھا, کس سے مقابلہ؟ یہ گیری ولسن پلیئر تھا, انگلینڈ کا پلیئر تھا. اچھا, انگلینڈ کے تو ویسے ہی بڑے اچھے پلیئر ہوتے ہیں سنوکر کے اندر. جی وہ پروفیشنل کھیل چکا تھا پچھلے کچھ سال پہلے, اور پھر دوبارہ وہ آؤٹ ہو کے دوبارہ یعنی کہ ایمیچور میں آ گیا, اور اب پھر دوبارہ سے جب سے یہاں کھیل کے کیا اسکور رہا, اس کا اسکور کیا تھا؟ 8-10. اتنا کلوز. جی ویری نائس, اللہ بہت مبارک کرے بھائی. 46 ممالک, تو آپ کو تھا اندازہ کہ نتیجہ وہ نکلے گا جو کہ نکلا ہے؟ بالکل. میں اصل میں جب یہاں سے جا رہے تھے تو تھوڑی سی فائنینشلی پرابلم ہو گئی تھی ہماری ایسوسیشن کو, کہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ نہیں مل رہے تھے. تو اس سے تھوڑے دن پہلے میں دبئی میں ٹورنامنٹ ہوا, ایک اپنا 11 نیشن ٹورنامنٹ ہوا 11 کنٹری کا, تو اس میں نے فائنل کھیلا, اور بہت اچھی فارم میں تھا, میں بہت اچھا کھیلا. فائنل کھیل کے میں ہار گیا بے شک, لیکن مجھے بہت کانفیڈنس تھا کہ میں انشاءاللہ ورلڈ کپ میں جاؤں گا, تو انشاءاللہ فائنل سیمی فائنل تک میں انشاءاللہ پہنچوں گا. تو ہماری ٹیم ہی نہیں جا رہی تھی, لیکن بعد میں ہمارے جو ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں شیخ عالمگیر صاحب, انہوں نے آپس میں مل جل کے ہمارے لیے پیسے اکٹھے کیے اور ہمیں بھیجا اس طرح سے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں وہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتا. آپ سنوکر کے ورلڈ چیمپئن رہے. آپ آخر میں بتائیے ہمارے وہ دوست
یا وہ ٹیلنٹ نیا جو کہ سنوکر میں دلچسپی رکھتا ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مطلب آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ فائنینشلی ایک گیم پے کرنے والا ہے یا ریکوائرز اے لاٹ آف پیشنس, کیا ہے؟ دیکھیں اس گیم میں اسکوپ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہو رہی ابھی تک. تو خیر میرے جو پرائزز ہیں وہ پینڈنگ ہے ابھی تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال گزر اناؤنس کیے ہیں پرائز کی, وہ جی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ کوئی بھی ورلڈ چیمپئن شپ جیت کے آئیں آپ کو 10 ملین ملیں گے, اور ایشین جیتنے پہ آپ کو 5 ملین ملیں گے. تو میرے وہ ابھی سارے کے سارے پینڈنگ چل رہے ہیں ابھی تک. تو میں یہ خیر دوسرے پلیئروں کو بتانے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت تو نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑا سا نئے ینگ ٹیلنٹ کو اوپر لانے میں تھوڑا سا مشکلات پیدا کر رہی ہے یہ چیز, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر آپ ورلڈ چیمپئن شپ جیتو, ایشین چیمپئن شپ جیتو, اس کے بعد بھی اگر آپ کو پرائز نہیں ملیں گے تو پھر یار اس گیم کا کیا فائدہ؟ سنوکر کھیلنے کے بجائے آپ کرکٹ کھیلو, کرکٹ میں ظاہر سی بات آپ کو اچھا پرفارم کرو گے, آپ کو ہر چیز ملے گی. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیگر کھیلوں کو بھی اس طرح توجہ دے جس طرح کرکٹ کو دیتے ہیں, اس طرح دوسری کھیلوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. رائٹ جناب, رائٹ. بہت بہت شکریہ اس پروگرام کا حصہ بننے کا. آپ کے ساتھ کچھ گورنمنٹ نے تو انعامات کا وعدہ کیا, نہیں دیا. میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت زیادہ ضروری ہے, ارباب اقتدار ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ گاہے بگاہے ہم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں اس پروگرام میں آنے والے مختلف جو ہمارے مہمان ان کے حوالے سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پیغام نہ جائے انٹرنیشنلی کہ اگر کوئی ٹیلنٹ, ایک تو یہ کہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی اگر کوئی ٹیلنٹ مینج کر کے ورلڈ چیمپئن شپ جیت لیتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ کی جانب سے حوصلہ افزائی کے حوالے سے ایک ٹوکن منی بھی نہ دیا جائے تو شاید یہ بہت ایک برا پیغام جائے گا. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ارباب اقتدار اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کریں گے. آپ کے ساتھ کچھ انعامات جائیں گے. گابا نیشنل کی یہ واشنگ مشین ہے, گابا نیشنل کا سنگل ڈور ریفریجریٹر ہے, برج پاور کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, صوفی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, اور کیو موبائل کی جانب سے سیٹ ہے. یہ انعامات جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ورلڈ چیمپئن شپ میں جتوایا پاکستان کو سنوکر کی محمد آصف نے, بہت بہت شکریہ. خاص پاکستانی کے اس سیگمنٹ میں آج بہت ساری تالیوں میں رخصت کیجیے آج کے خاص پاکستانی. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو, مدت رسول کا یہ ہمارا سیگمنٹ, فصیح بھائی ہمارے ساتھ موجود. فصیح بھائی کے سامنے شمع مجلس رکھنے سے پہلے بس یہ ایک زونگ کی چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کہ زونگ دیتا ہے ہماری خواتین کو موبائل پر مختلف ریسپیز دیکھنے کا موقع. اپنے پسند کی ریسپی کو دیکھنے کے لیے ابھی وزٹ کریں zeeworld.zong.com.pk اور 150 روپے کا ریچارج پر حج کی قراندازی میں 20 خوش نصیبوں کو موقع ملے گا اپنے ساتھ ایک کو لے جانے کا, یعنی 40 خوش نصیب انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں زونگ کی اس رمضان اسپانسرشپ میں حج پر جائیں گے. جی فصیح بھائی آج کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا 3 کلامی سناؤں. الحمدللہ. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں, دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں, دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء, دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں. حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی, اس محبت پہ
تکمیل ہے، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ، جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ، راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں، راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں، یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، در رسول پہ لے چلے جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے یہ زندگی کیا ہے، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں،
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا پیارا، اور رسولوں سے آگے ہمارا نبی. جزاک اللہ. رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں، سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں، اور ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں. ایک وقفے کے بعد شان رمضان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام شبانہ ہے. میرے 6 بچے ہیں. شوہر کا میرا انتقال ہو چکا ہے. ہم 2 بہنیں ساتھ رہتے ہیں اور گھر ہمارا کرائے کا ہے. میں سلائی کرتی تھی جس کی وجہ سے میرے گردوں میں تکلیف ہو گئی ہے. ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ 1.5 لاکھ کا خرچہ ہوگا اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتی. ایک بیمار ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اگر میں مر بھی جاتی ہوں تو میرے بچوں کے چھوٹے میرے بچے ان کا اپنا گھر ہو جائے. اور نہ میرا کوئی روزگار ہے نہ کوئی ایسا وسیلہ ہے. جو کماتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو وہی روٹی پیٹ بھر کے ایک وقت کھا لیتے ہیں, 2 وقت ایسے ہی رہتے ہیں, کیونکہ یہ 5,000 روپے مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے. کھاؤ یا نہ کھاؤ مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے. میں چاہتی ہوں میرے چھوٹے بچے ہیں, میرا علاج ہو جائے, ایک میرے بچوں کے لیے چھوٹا سا ایک گھر ہو جائے جو ہم اپنی سر چھپا کے بیٹھ جائیں عزت کے ساتھ. انہیں سائبان چاہیے. میرا نام مجاہد حسین ہے. میری آنکھوں کی بنائی عرصہ 3.5 سال پہلے جو ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ جا چکی ہے. بیسیکلی ایک حادثہ تھا. 30 دسمبر سن 2010 کو میں اچانک بیمار ہوا تھا. اس بیماری میں مجھے سانس جو ہے وہ نہیں آ پا رہا تھا, سک نہیں کر پا رہا تھا سانس مکمل طور پہ, گھٹن کا سا ایک احساس ہوتا تھا. آج سے 3 سال پہلے جو ہے یہ بلڈ پریشر کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ سے جو ہے ان کو 2 دفعہ فالج کا بھی اٹیک ہو گیا تھا, منہ پہ بھی پاؤں پہ بھی, اور ان کی آنکھیں جو چلی گئی ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے. ٹھیکیدار تھا, بجلی کا کام کرتا تھا, ٹھیکے لیتا تھا, اچھا اپنے گھر کے اندر خوشحال تھا. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنا بہتر کرنا. بھائی کے 6 بچے ہیں, 3 بیٹی ہیں 3 بیٹے ہیں, جن کی تعلیم ہے, خرچہ ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے. کریں ان کی تعلیم کا بھی, تاکہ بچے ہیں, تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر علاج ان کا ممکن ہے تو ان کا علاج چالو ہو جائے,
اور کوئی کاروبار یا دکان کھلوا دیتے ہیں تو لڑکا بیٹھ جاتا ہے ان کا، کیونکہ وہ اسکول بھی چلا جائے گا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ جائے گا. کیا آپ میرے بھائی کی فیملی کی مدد کریں گے؟ آئیے بے رنگ زندگی میں رنگ بھریں. مولانا رومی کہتے ہیں میں نے بہت سے ایسے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں تھا، اور بہت سے ایسے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں تھا. ایک امتحان ہے، ظاہر ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری ساعتیں. آج دوسری طاقرات میں ہم داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مشکل میں ڈال کر، کسی سے کچھ لے کر، کسی سے آنکھیں لے کر، کسی سے بینائی لے کر، صحت لے کر اس کو امتحان میں ڈالا ہے. کسی کو پیسہ دے کر، کسی کو اولاد دے کر، کسی کو صحت دے کر امتحان میں ڈالا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کون اپنے امتحان میں کس حد تک پورا ہوتا ہے. کوئی صبر کر کے، کوئی شکر کر کے، اور کوئی اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے. میں آج جو ہمارے پہلے بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود، یہ مجاہد حسین بھائی ہیں. بڑی یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے زندگی کا اور ہر شے کا نظارہ کر چکے ہوں، اور پھر زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں، اس انتہائی بنیادی ترین نعمت سے محروم ہو جائے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اچھا، وہ نعمت جس سے میں اور آپ پچھلے ایک لمحے میں پتہ نہیں کتنی بار فیضیاب ہوئے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. سچ ہے، صحیح. لیکن ان کو اس کا اندازہ ہے یقیناً، چونکہ یہ اس نعمت سے محروم ہے. مجاہد بھائی آپ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ جس کے بعد آپ کی بینائی چلی گئی؟ سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوست، جیسے میں نے اپنے پیکج میں ذکر کیا کہ میں بیمار ہو گیا تھا 30 دسمبر سن 2010 کو. بیماری کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا کیا تھی. کوئی روحانی بیماری تھی یا میڈیکلی کوئی معاملہ تھا، لیکن میں ڈاکٹرز کے پاس بھی گیا، روحانی مالج کے پاس بھی گیا. لیکن اس پورے پروسیجر میں جو بعد میں ہمارے کو جو پتہ چلا، جو ڈائگنوس ہوا، وہ یہ تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی. 2010 سے پہلے آپ بالکل ٹھیک، آپ کو آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اچھا. تو میں سانس کو جو ہے سک نہیں کر پاتا تھا. پورا ایسے آدمی پورا سانس لیتا، میں اسے پورا سانس نہیں لے پاتا تھا. ڈاکٹرز کو دکھایا، چیسٹ میڈیسنز میں جا کے جنا ہاسپٹلز میں دکھایا، جنا ہاسپٹل میں، اور اس کے علاوہ دیگر ہاسپٹلز میں دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو استھما بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے انہیلر بھی دیا، وینٹولنس وغیرہ کی گولیاں بھی دیں. میری سانس کی نالی جو ہے وہ سکڑ جایا کرتی تھی ایک دم. لیکن وہ ایک مخصوص پیریڈ تھا، ٹائمنگ تھی، ٹائمنگ کے حساب سے میرے ساتھ جو یہ پرابلم ہوتی تھی، کریٹ ہوتی تھی. تو کیا وہ آپ کی بینائی آہستہ آہستہ جاتی رہی؟ میری ایک آنکھ کی بینائی مکمل طور پہ اچانک، عصر کا ٹائم تھا، میں عصر کی نماز کے لیے اٹھا. اس بیماری کے دوران عصر کی نماز کے لیے میں اٹھا تو میرے کو ایک ہلکا سا چکر سا آیا. میں واپس چارپائی پہ لیٹ گیا. پھر دوبارہ میں نے 2-3 منٹ بعد دوبارہ کوشش کری تو میری دوبارہ یہ کنڈیشن ہوئی. جب میں دوبارہ لیٹا ہوں اس چکر میں تو مجھے فیل ہوا کہ میرے کو نظر نہیں آ رہا. اللہ. میری ایک آنکھ کی بینائی جو تھی، ایک آنکھ کی میری پیدائشی بینائی جو ہے وہ کمزور ہے. میرا سارا کانسنٹریٹ ایک ہی آنکھ پر تھا. صحیح. تو اس آنکھ کی بینائی چلی گئی تو میں بڑا عجیب سا پریشان ہوا. لازمی سی بات ہے، آدمی پریشان تو ہوتا ہی ہے. لیکن وہ سامنے کی کنڈیشن کو رکھتے ہوئے میں نے اپنی مسز کا ہاتھ پکڑا، ٹنکی تک گیا، وضو کیا، آ کے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے دوران ہی میرے زارو قطار جو ہے میرے سے رو پڑا، میں آنسو نکل پڑے. اور دعا کے دوران بھی کافی جو ہے میں انتہائی آبدیدہ ہو گیا. بلکہ آبدیدہ کیا، جسے گڑ گڑانے کی کنڈیشن کہتے ہیں، وہ ہو گئی میرے ساتھ. بس وہ وقت یاد کر کے رونا آتا. اللہ بڑا کریم ہے. خیر، تو اس کے بعد سے پھر آپ نے علاج کروایا؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ اس کے بعد پھر میں نے علاج کرایا. لیٹن رحمۃ اللہ بینولین ٹرسٹ کورنگی 2.5 نمبر پہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے. 3-4 مہینے میں وہاں ریگولر رہا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر شریف تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کا کوئی میڈیکلی معاملہ ہے تو آپ ڈاکٹرز کو دکھائیے. انہوں نے ڈاکٹر اسحاق غوری ہیں، پروفیسر محمد اسحاق غوری، ان کے پاس ریفر کیا. میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی میری یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بلڈ پریشر سے آگے کا معاملہ ہے. اچھا. انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائے. ٹیسٹ وغیرہ جو ہے انہوں نے جو کرائے 14-15 ہزار کے ٹیسٹ تھے وہ انہوں نے کرائے، وہ سارے کلیئر آئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ آنکھیں بلڈ پریشر کی وجہ سے چلی گئی ہیں. بلڈ پریشر کی دوا ریگولر ہو گئی. ایک آنکھ کی جو دوسری آنکھ کی بینائی تھی، ایک تو اس سے پہلے ہی جو ہے کم نظر آتا تھا، اتنا کہ 3-4 فٹ کے فاصلے سے میں محسوس کر لیا کرتا تھا کہ ہاں. ایک کال لے لیں. ہاں بالکل بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں بیگم بات کر رہی ہوں، مجھے جمیل بھائی سے بات کرنی ہے. جی جی. میں نے آپ کو بہت دنوں سے میں آپ کے شو میں کال کر رہی ہوں، لیکن میری یہ بات نہیں کرواتے ہیں آپ سے. جی جی بہن جی، بہت شکریہ. کیسے مدد کریں گی ہماری؟
देखिए मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने अभी आपके शो में कॉल करने के लिए अच्छा मैं लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा। अभी बस में मुख्तसरन ये है कि इनका इलाज इस हवाले से जारी है और डॉक्टर्स ने भी इन्हें बताया लास्ट टाइम यहाँ पर आपने बताया अपना मुजाहिद भाई अभी इलाज के हवाले से क्या कह रहे हैं? इलाज के हवाले से ये कि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी दिखाया, ठीक है, काफ़ी डॉक्टर्स को अलेन में, खालिद अहमद आई क्लिनिक में, पटेल हॉस्पिटल में। तो लास्ट टाइम पटेल हॉस्पिटल में डॉक्टर हनीफ चटनी थे, तो उन्होंने कहा कि आपका दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है। दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है। मेरे एक मौसिन थे, इमरान अजीज़ नाम है, उनके रेफरेंस से मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे चेक किया। उन्होंने कहा अगर इसको नई आंख लगती है या कोई भी मसला होता है तो आप इसके साथ जो है आप करें, मैं सारा खर्चा जो है मैं इसका देखो मैं करूँगा कुछ ना कुछ जो भी हो सका, लेकिन चेक करने के बाद जुनैद भाई मुख्तसर ये है कि अभी इनके इलाज के हवाले से तो अगर कुछ मुमकिन हुआ तो वो है इनके पास सिलसिला, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद मुश्किल है, ये खुद बता रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि ये एक दुकान चलाते हैं, अगर इस हद तक इमदाद हो जाए कि इनके इतने पैसे आ जाएं कि दुकान में कोई वाफर मकदार में सामान वगैरह डलवा दिया जाए, तो कम से कम इनका रोज़ाना की बुनियाद पर घर बैठे रेगुलर बुनियादों पर एक माहाना इनकम स्टार्ट हो जाए। परचून कर लेंगे भाई? जुनैद भाई देखें, करने को तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन बेसिकली मेरा ये मसला है कि मेरे पास आने का कोई रास्ता नहीं है, जाने के कई रास्ते हैं। जाने के रास्ते तो हैं ही, कम से कम महाना कम से कम जो है 18,000 रुपये का घर का खर्च है, 6 बच्चे और 2 मियाँ बीवी के साथ। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस कोई ऐसी हो जाएं कि जिसमें मेरे साथ चाहे भाई हजरात, डोनर्स हजरात, ताउन करने वाले हजरात जो मेरी अभी आपके पास दुकान मतलब है किस, यानी कि आपके जहन में क्या है, किस चीज़ का काम करने का आपके जहन? लाजमी सी बात है, जो सबसे पहले जो दिमाग जाता है वो ये जाता है कि कोई परचून टाइप का कोई अगर कोई काम हो जाता है या कोई जनरल आइटम्स हो जाता है, जनरल स्टोर की तरह, हाँ कोई जनरल स्टोर टाइप्स की कोई चीज़ें हो जाती हैं। कितना अमाउंट हो गया? तो तकरीबन देख रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए की अगर इन्वेंट्री इनकी दुकान में अगर आ जाए, मुझे अल्लाह की करीम ज़ात, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इनका वो एक इनका सिलसिला निज़ाम शुरू हो सकता है। और लोग बहन और भाई हमारे देख रहे हैं इस वक्त, सब आप लोग सब हजरात इस हमारे भाई को देख रहे हैं हमारे साथ। प्लीज अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिर बात कर रहा हूँ, वसीम साहब। जनाब नासिर भाई, क्या कुछ सिलसिला हो सकता है इमदाद का नासिर भाई मुजाहिद भाई के लिए? भाईजान ये 2 लोग जो बैठे हैं, दोनों के लिए 50-50 हज़ार। ओ माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मदानी साहब आपसे एक छोटा सा शिकवा है मुझे। हुकुम, बस जल्दी से कीजिएगा ताकि हमारे बाकी भाईजान जो एक दिन पहले एक औरत आई थी जिसके पित्ते में कोई प्रॉब्लम थी और उससे उठा नहीं जाता, तो उसके लिए मैंने 40,000 दिए थे। आज तक आपके किसी आदमी ने मेरे आदमी से कराची से पैसे नहीं लिए। अच्छा, ये चले, अच्छा आपने अपॉइंटमेंट करा दिया। अभी जरा इसको देख लीजिए प्लीज, और ये फौरन इसको, ये अच्छा आपने अपॉइंटमेंट करा दिया भाई। ये प्लीज आप कंट्रोल रूम के जो हमारे दोस्त हैं वो जरा इनसे रब्ता कर लें। नासिर भाई आपसे अभी रब्ता होता है, माजरत भी और बहुत शुक्रिया भी कि आपने इमदाद का सिलसिला शिकवा जारी रखा, लेकिन इमदाद का सिलसिला भी जारी रखा। बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया नासिर भाई, थैंक यू। तो अभी 1.5 से 2 लाख का है मामला, 50,000 तक तो हो गया है। आप बताइए आपके साथ। जी वसीम, ये मेरे साथ बैठी हैं शबाना बहन बैठी हैं, और शबाना बहन के अपने 6 बच्चे हैं। अच्छा। और यह है कि इनको शदीद गुर्दे की तकलीफ है और इनका ऑपरेशन है, जिसके लिए तकरीबन उतना ही डॉक्टर्स ने तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा बताया है। अच्छा। इनके साथ इनकी बहन रहती हैं और शादी हुई थी, शादी होने के बाद तलाक हो गई। ये दोनों बहनें साथ रहती हैं और ये बता रही थी कि जब हम किसी के पास किराए की कोई जगह लेने जाते हैं तो कोई हमें किराया भी नहीं देता, या वो कहते हैं भाई कोई मर्द तो साथ है नहीं। बहन आप ज़रा अपनी ज़ुबानी बताएंगी, ज़रा आप अपने ज़रा वाक़यात मुँह के करीब करके जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 6 बच्चे हैं और ये मेरी बहन मेरे साथ रहती है। मैं दिन रात सिलाई करती थी और अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही थी। अब डॉक्टरों ने, जब मैंने चेकअप कराया तो मेरे गुर्दों में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टरों ने बोला आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, आप काम नहीं कर। तो अब मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों का कैसे मुस्तकबिल होगा। और ये मेरी बहन काम करती है तो हमारे घर का गुजर बसर हो रहा है। अच्छा, अभी आप काम नहीं कर रही हैं? नहीं, मेरे गुर्दों में बहुत तकलीफ रहती है। अच्छा, और डॉक्टर कह रहे हैं फेल है ये दोनों? जी हाँ। अच्छा, और आपने कहाँ दिखाया था? मैंने हमारे वही क्लिनिक के अच्छा, डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा,
بہن آپ ذرا مائک پکڑنا. اگر یہ بھی معلوم ہو سکے کہ علاج کے کیا خرچہ کتنا ہوگا؟ 2 لاکھ تقریباً بتایا انہوں نے. 2 لاکھ ہے. 2 لاکھ کے قریب. 2 لاکھ تقریباً بہن کا خرچہ ہے. جی آپ ساتھ رہتی ہیں؟ جی اوپر کرنا مائک. جی میں ساتھ رہتی آپ کیا کام کرتی ہیں؟ ہوں. میں بیبی ڈے کیئر سینٹر میں کام کرتی ہوں. آیا ہوں بچوں کی. اچھا ماشاء اللہ. ویسے میرے دل میں یہ ایک چھوٹی سی بات آتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی بڑھوتی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی گھٹوتی ہے. کسی کے لیے بڑھا کر امتحان ہے, کسی کے لیے گھٹا کر امتحان. عزیز دوستو, یہ ہماری بہن ہے اور دیکھو 2 بہنیں ساتھ رہتی ہیں. آپ ان کے حال دیکھ لو, دونوں نے کس طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے, کس عزت سے اپنے بچوں کو لے کر زندگی گزار رہی ہیں. ایسی ماں بہن بیٹیوں کو آفرین ہے جو اپنی عزت کی حفاظت, اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں. کسی بھی طرح اپنی جان پر ظلم لے لیں گی لیکن اپنی آن کو بچا کر رکھتی ہیں. میری یہ دل سے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ میری ان بہنوں کی مدد کریے. 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی بہن کے علاج کے لیے. اس سے یہ ہے کہ ان کے کچھ گھر ور کا بھی انتظام ہو جائے گا, کچھ ذرا ہاتھ بھی تھوڑا سا کھلا ہو جائے گا, اور اپنا خواجہ غریب نواز کی طرف سے ان کے 3 مہینے کے راشن کا بھی آپ کے الحمدللہ انتظام ہو گیا تو وہ بھی ہے. اچھا بچوں کے اسکول کا کیا نظام ہے؟ یہ لوگ گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں؟ جی. بیٹا آپ کس کلاس میں ہو؟ کون سی میں؟ 6 میں ہو. کیا بنو گے انشاءاللہ؟ ڈاکٹر بنو گے. ویری نائس, ویری نائس. اور یہ اس کا کیا نام ہے؟ نام تو بتا. ہاں بے نام تو نہیں ہے تو؟ کیا نام ہے؟ اسما. اچھا وسیم بھائی, سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہماری اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جنید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ میرے دوست, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی بھائی, کیسے مدد کریں گے آپ؟ قصور سے بول رہا ہوں, محمد صدیق. واہ 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 واہ. جی آپ ذرا ٹیلی ویژن بند کر کے ہم سے بات کریں نا. آواز بند کی ہوئی ہے. ہیلو. جی میرے پیارے, جی فرمائیے کیسے مدد کریں گے ہماری؟ یہ جو بھائی کے لیے آپ نے پرچون کی دکان کا ارینج کرنا چاہتے ہیں, جی ان کے لیے 20,000 روپیہ میں بھجوا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے پیارے, بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ایک اور کال بھی ہے وسیم, آپ لے لیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. لائٹ ڈراپ. ٹھیک, ہمارے سیگمنٹ کا ظاہر ہے نشری تقاضوں کے باعث وقت محدود ہوتا ہے. نیکی کے مہمانوں کا بہت شکریہ. میزان کوکنگ آئل, فلک پریمیم رائس, جامع شیریں, اور اس کے علاوہ دل پسند اور مہران کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں ہمارے ان مہمانوں کے لیے. اور آپ لوگوں سے وہی گزارش, ٹیلی فون نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرینز پر ہیں. امداد کا سلسلہ ضرور جاری رکھیے گا. ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جناب, سیگمنٹ ہے ہمارا لوح قرآنی. ذرا اس کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے, کچھ سوالات سے, جوابات سے, اور کچھ ہیں انکشافات بھی. ذرا آ جائیے بھائی میرے سارے دوست. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اس سیگمنٹ میں تو سب اتنے اچھے ہو جاتے ہیں نا مجھ سے. ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالم اور عالم. میں اس میں آتا ہوں لوگوں کے پاس کہ بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو بتائیں. کہتے ہیں ہاں میرا یہ سوال ہے وسیم بھائی, یہ پوچھ لیجیے گا. لیکن جب میں اس سیگمنٹ آتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم خیریت سے ہیں وسیم بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی کام ہمارے لائق ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ویسے؟ اتفاق سے ہیں ایسے. شعر سنائے کوئی مجھے, کوئی نہیں. شعر میں سناؤں گا, آپ پورا کریں. انشا جی کا شعر سنائیں. پھر سے آنکھوں میں خواب انشا جی. یہ تو کسی کو نہیں آتا, مجھے پتا ہے.
پھر سے آنکھوں میں خواب انشا جی، اجتناب اجتناب انشا جی. یہ بڑا ایک مزیدار شعر ہے. اب آپ سنا دیں کوئی شعر. چھوڑیں کون سنائے گا؟ المیرا کے جوڑے کا سوال ایک شعر پہ. چلیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر چلو. تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بڑا نیا شعر سنایا انہوں نے. دین المیرا کا جوڑا اس نیا شعر سنانے پہ. اچھا بھائی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. یہ شعر مکمل کرے گا بھائی؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. بتائیں. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب ذرا جھکائی دیکھ لی. واہ، لائیے جناب، زبردست. المیرا کا یہ جوڑا آپ کو دیکھیں. ویسے میں نے کیا کرنا ہے، حالانکہ آپ تو المیرا کے جوڑے بنانے والے ہیں. اچھا جی، مجھے سب پتا ہے، یہ دیکھ لیں ہم. اچھا جی، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. ہاں، مسئلہ پھول کا ہے وہ کہاں جائے گا. وہ کون؟ مسئلہ پھول کا ہے وہ کہاں جائے گا. وہ کون ہے؟ پھول کہاں جائے گا. ہاں تو ایسے بولے نا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کہاں جائے گا. ہاں، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے پھول مسئلہ نہیں، مسئلہ. مسئلہ سب سے کہہ رہا ہوں. مسئلہ پھول کا ہے وہ کہاں جائے وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. وہ تو کیا. نہیں، ایک منٹ میں. مسئلہ پھول کا ہے پھول کہاں جائے گا. وہ کہاں جائے گا نہیں. مسئلہ پھول کا ہے پھول کہاں جائے گا. نہیں جی، المیرا کا جوڑا دینا. پروین شاکر صاحبہ کا شعر. پروین شاکر صاحبہ کی ایک بڑی مشہور زمانہ نظم ہے. وہ کون بتائے گا مجھے؟ بہت ہی مشہور. کون سی ہے؟ کو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی. اس شعر کو مکمل کریں. بہت ہی مشہور زمانہ. کیوں موبائل کا سوال ہے. چلیں. کو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی. یہ لے بھائی، بتائیں. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیوں موبائل. چلیں جی. پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی. اس کے جو ہیڈ ہیں، اس کے سربراہ، ان کا نام بتائیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جس کو پختونخوا میپ بھی کہتے ہیں، اس کے سربراہ کا نام بتائیں. کیا ہے؟ ایک منٹ. مائک. ہاں بھائی. ولی خان بابر. ولی خان بابر. یہ کون ہے؟ کون ہے ولی خان بابر؟ ہمارا ایک شہید صحافی دوست ہے ولی خان بابر. تو بھائی ہمارا بھائی ہے ولی خان بابر. کون ہے؟ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیں. کون؟ پورا نام ہے؟ بتائیں. سن کے بتانے کا یہی نقصان ہوتا ہے. بتائیں. سن کے نہیں، ہاں. پیچھے انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. بتائیں تو صحیح. پہلے ان سے پوچھیں. پہلے ان سے نہیں، پہلے ان سے پوچھوں گا. یہ صحیح بتا رہے ہیں. بتائیں. محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی. کیوں موبائل. چلے جی. ایک سوال ہے کاٹن روب کے کرتے کا. ایک بکرا جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر رہتا ہے ایک بکرا. پانی انڈیا کا پیتا ہے، گھاس پاکستان کی کھاتا ہے. یہ عجیب و غریب بکرا ہے. آپ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، اس بکرے کے آپ ششکے چیک کریں. یہ پانی انڈیا کا پیتا ہے، گھاس پاکستان کا کھاتا ہے. بتائیے اس کے دودھ پر کس کا حق ہے، پاکستان کا یا انڈیا کا؟ بتائیں. ہر محب وطن پاکستانی اس بات کا جواب دے. ارے بیٹھ تو جاؤ. ہاں، دونوں کا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دونوں کا نہیں. ہاں، پاکستان کا، چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. وہ بکرا ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ جہاز ہے؟ اب بکرا ہے تو کیا مطلب؟ بکری ہوگی نا، تو اس کے دودھ پڑا ہوگا نا. بکرے کا دودھ کہاں سے آئے؟ وہ بکرا ہے اور بکرا دودھ نہیں پیتا. جواب درست ہے. یہ لیجیے کاٹن روب. سارے پاکستانیوں نے بکرے کو دودھ پلوایا آج. یہ جے ڈاٹ کے کچھ گفٹ ہیمپر نے. پہلے ذرا پیچھے جو میرے بھائی بیٹھے ان کو دیجیے. لائیے بھائی ذرا جلدی سے آ جائیے. یہ ہے آپ کے لیے جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر. یہ گابا نیشنل ہے آپ کے لیے. بیٹھو، آپ بیٹھیں گے پھر دوں گا میں آپ کو. بہت ایسے نہیں، اور عزت و احترام کے ساتھ ایسے کر کے لیں. یہ گابا نیشنل کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. اور یہ زینب کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. اور یہ ہے میرے بھائی آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے انکل. پیچھے والوں کو دے دیں کچھ. اے بی جی جینس یہ ہے آپ کے لیے. آپ ذرا دیجیے ان کو. اور یہ ہے آپ کے لیے. اور یہ ہے آپ کے لیے. ایک آپ کو دینا ہے میں نے. چلیں، یہ اے بی جی جینس ہے آپ کے لیے. چلیں آ جائیں بھائی، یہاں آ جائیں. وقت ذرا مجھے بتا دیجیے گا کتنا رہ گیا ہے تاکہ میں ذرا کوئکلی کر لوں.
ٹھیک ہے جی بتائیے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. بس میں نے یہاں پہ 2 سوالات کرنے اور اوپر جانا ہے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے. بتائے گا کوئی اس کا؟ سانپ سونگ گیا بھیا. تو ایم اے سے کیا مراد ہے؟ ایم اے ہاں مارشل لا. مارشل لا. مائک دے مائک دے نا مائک دے. ہاں بھائی ایک تو ماشاء اللہ. مارشل لا. ماشاء اللہ. مارشل لا. مارشل لا نہیں مارشل. مارشل لا. اللہ. ہاں لا. اور کیا مطلب ہے ایم اے کا؟ ہاں مشورہ ہو رہا ہے بھائی. میٹرک. ایک منٹ نا پہلے یار جواب آ رہا ہے. ماسٹر ان آرٹس. ماسٹر ان آرٹس. اور مارشل لا. مائک بڑی ضروری بات ہو رہی ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ مارشل لا. تو ایم سے تو آ گیا مارشل. یہ لا کس سے آتا ہے؟ اللہ. مارشل جو ہے اصل جو اس کے ورڈس ہیں ہاں جو اگر اس کو آپ کہیں تو مارشل ایم جو ہے وہ ماش آ گیا اسپیس اے اللہ. اچھا ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں. چلو یہ آج کل کی انٹرنیٹ کی نسل. خدا حافظ کو کے ایچ, ماشاء اللہ کو ایم اے. آپ نے دوسرا کیا بتایا تھا؟ ماسٹر آف آرٹس. ٹھیک ہے بھائی دیں کیوں موبائل دیں. چلیں تالیاں تو بجا دیں بھائی کوئی. اور اے ٹی ایم سے کیا مراد ہے؟ اے ٹی ایم. پھر میں آ رہا ہوں اوپر والوں, آپ ذرا بس ریڈی رہیں. اے ٹی ایم سے کیا مراد ہے؟ ان کو دیں مائک, ان کو دیں. ہاں جی بتائیں. آٹومیٹک ٹیلر مشین. آٹومیٹڈ ٹیلر مشین. ٹیلر. ٹیلر وہ درزی والا. پھر ٹیلر. آٹومیٹڈ ٹیلر مشین. دیجیے جی کیوں موبائل دیجیے جلدی سے. آ جائیں اوپر آ جائیں میرے ساتھ جلدی سے. ٹھیک ہے جناب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. منظر کے لیے دو کس کے لیے؟ منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل. منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. واہ. برج پاور کا جوسر دیجیے جی انہیں. اچھا جی یہاں والے تو تالیاں نہیں بجا رہے کوئی یار. اچھا جی تاریخ میں ایک بہت مشہور و معروف مسلمان سائنسدان گزرے ہیں جن کا نام تھا البیرونی. ٹھیک ہے البیرونی کا پورا نام کون بتا سکتا ہے مجھے؟ برج پاور کے جوسر کا سوال. البیرونی کا پورا نام ان کو دیجیے بھائی. آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں. ہاں جی. ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی. ہاں آپ بتائیں. صحیح بتائیں. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی. ٹھیک ہے برج پاور کا جوسر دیجیے جی. ٹھیک ہے. فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ یا بنی اسرائیلی کس وادی میں ٹھہرے تھے؟ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیلی اچھا کس وادی میں ٹھہرے تھے؟ مشکل ہو گیا. چلیں افغانستان کے دارالحکومت کا نام بتائیں. بتائیں. آپ نے کیوں بتایا انکل؟ اچھا اچھی ہے. اور بتایا بھی صحیح نہیں آپ نے. بتایا بھی صحیح نہیں. افغانستان کے دارالحکومت کا نام بتائیں. آپ بتائیں. نہیں پتا. واشنگٹن کی دارالحکومت کا نام بتائیں. ابو. پھر ابو بھائی کی طرف بھی دیکھ لیں, ابو کی طرف بعد میں دیکھیں. ہاں واشنگٹن کی دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ کچھ اور سوال کر لوں. اچھا باب الاسلام کو کب فتح کیا گیا تھا؟ باب الاسلام کس کو کہتے ہیں؟ میرا نام کیا ہے؟ وسیم بادامی. شکریہ آپ نے یہ بتا دیا. افغانستان کا دارالحکومت ہے کابل. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی کابل بھی آپ نے ابو سے پوچھ کے بتایا مجھے. برج پاور کے جوسر کو آپ نے حاصل کیا. چلیں جناب کیوں موبائل کے 2 سوالات جلدی سے یہاں پر کر لیتے ہیں. سورہ الاحزاب قرآن مجید کا سورہ ہے. احزاب کے معنی بتائیں. کیوں موبائل کا سوال. احزاب کے معنی کیا ہے بتائیے. سورہ احزاب قرآن مجید کا سورہ. احزاب کے معنی بتائیے. آپ بتائیں. جنگ کے نہیں ہیں. اور بتائیں. عذاب نہیں. آپ کا تو ہو گیا سوال. اور بتائیں. نہیں اور سب کو موقع دینا ہے. بتائیں. نہیں غلط. بتائیں. نہیں غلط. چلے جی نہیں. توبہ کی مطلب توبہ بھی نہیں. چلیں قرآن میں درج ان 2 انبیاء کے نام بتائیں. چلیں اور آسان کر دیتا ہوں. بیت المقدس کی تعمیر اور تکمیل کس نبی نے کی؟ چلیں یہ بتا دیں.
بیت المقدس کی تعمیر اور تکمیل کس نبی نے کی؟ نہیں، غلط، بتائیں. نہیں نہیں نہیں، انہوں نے بنیاد رکھی تھی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی. بتائیں. نہیں نہیں. اوفو. اچھا، کون سے نبی تھے جن کی سلطنت میں ایک چرند پرند سب تھے؟ ہد بھی تھا. اب تو بتا دیں، بتائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. شکریہ. لیجئے جناب کیوں موبائل. اور حضور اکرم کی رضائی بہن کا نام بتائیں. ذرا واؤچرز لے کے آ جائیں میرے پاس. حضور اکرم کی رضائی بہن کا نام کون بتائے گا مجھے؟ اچھا جی، بتائیں. دوبارہ بتائیں. بالکل ٹھیک ہے جناب. شیما. کیوں موبائل دیجئے جی نے. تالیاں تو بجا دیجئے. یہ لال قلعہ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہیں آپ کے لیے، اور یہ لال قلعہ کے کچھ واؤچرز ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیں. میں نے ذرا آگے جانا ہے. فرسٹ اسٹیپ کے واؤچرز ہیں آپ کے لیے. میٹ ون کے کچھ واؤچرز ہیں، یہ ہیں آپ کے لیے. اچھا چلیں، یہ ہے آپ کے لیے. اور یہ جناب شان مغلیہ کے ہیں آپ کے لیے. اب ہمیں کچھ گفٹ ہیمپرز اور 2 کی موبائل اگلے 1 منٹ میں دینا ہے یہاں پر. بتائیے، بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ طلب بارہ کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیوں موبائل کا سوال. بتائیں. ہاں جی، نماز استسقاء. بالکل ٹھیک، زبردست. چلیں جی. جے ڈاٹ کے کرتے کا سوال. حضرت یعقوب کی بینائی کیوں چلی گئی تھی؟ حضرت یعقوب کی بینائی کیوں چلی گئی تھی؟ دیجیے ان کو مائک دیجیے. اپنے بیٹے کے غم میں. نام کیا تھا ان کا؟ یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے. بالکل ٹھیک جناب. چلیں. محسن پاکستان کس ایٹمی سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جے ڈاٹ کے کرتے کا سوال. محسن پاکستان کس ایٹمی سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ ان کو دے مائک. ڈاکٹر عبد القدیر. جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان. بالکل ٹھیک. اور آخری سوال بتا دیں، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے تھے؟ پیچھے والے بتا دیں کوئی. بتائیں. کاٹن روب کے کرتے کا سوال. مائک دو ان کو. مائک 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 مائک. مئی 98 میں. مئی کی کون سی تاریخ تھی؟ 17 مئی. نہیں، 28 مئی تھی. چلے ٹھیک ہے. کاٹن روب کا کرتا دیجیے جناب انہیں. اور یہ ذرا کچھ گفٹ ہیمپرز جاتے جاتے ذرا دے دیجیے. سروس کا یہ گفٹ ہیمپر ہے. شکریہ آپ کے لیے. ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. کاٹن روب کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. اور یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. آگے ہمارے سیگمنٹس ہیں مداوا اور شان علم، اور ہمارے کچھ آج کے مہمان بھی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.